آج دنیا کے چپے چپے سے اپنے اپنے حق کی طلبگاری کی آوازیں سنائی دے رہی ہے۔ ہر شخص کو ایک دوسرے سے یہی شکوہ ہے کہ میرا حقوق ادا کیوں نہیں کرتا۔ چنانچہ والدین کو شکایت ہے اولاد سے کہ وہ ان کی اطاعت و فرما برداری کیوں نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے اولاد کو شکایت ہے والدین سے، ایک حاکم کو شکایت ہے اپنی رعایا سے، اور تعجب تو یہ ہے کہ رعایا بھی خوش نہیں اپنے حاکم سے۔ ہمیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر دوڑ و دھوپ کرتے ہیں، پھر بھی اگر ہم کو ہمارے حقوق نہ ملے تو ہم کو کس قدر تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر نہ جانے شکوے شکایت کے لیے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مگر وہ ذات جو خالق الارض والسماوات ہے، جس کے قبضے تصرف میں ہر چیز ہے، دنیا کا یہ کارخانہ ہمہ وقت جس کے سامنے موجود ہے، وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے، دنیا کے چپے چپے پر، کائنات کے ذرے ذرے پر وہ ذات حکومت کرنے والی ہے، وہ ذات جو جانتی ہے تحت الثری کے نیچے کی چیزوں کو بھی اور آسمان کے اوپر کے حالات کو بھی، وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کیا اس ذات ہم سے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتی؟ کیا کبھی تم نے اس بات کی طرف دھیان دیا کہ اللہ کے وہ حقوق جو ہم پر عائد ہوئے ہیں ہم نے ان کو کیوں ادا نہیں کیا؟ وہ باری تعالیٰ بھی تو ہم سے اپنے حقوق کا طلبگار ہے، وہ بھی اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ خود ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ اسلام کے نشر و اشاعت کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، کیا اس نے تم کو پیدا نہیں کیا؟ کیا وہ تم کو رزق نہیں دیتا؟ کیا وہ تمہاری حاجتوں کو پورا نہیں کرتا؟ کیا وہ تمہاری مشکلوں کا حل نہیں کرتا؟ کیا وہ تمہیں نعمتیں عطا نہیں کرتا؟ ان سب صفات کے حامل صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے، اور دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بھی کیسے؟ خالق و مخلوق، عابد و معبود کا فرق ہے۔ کیا اس ذات کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ وہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو؟ کلمہ طیبہ میں یہی تو سمجھایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہی سمجھایا گیا ہے، لیکن ہمارے اعمال و اعتقاد میں وہ روح نہیں جس کا تقاضا یہ کلمہ کرتا ہے۔ اللہ کے دلارے، خدا کے پیارے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ، اے ابو ہریرہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ مسلمانوں دیکھو کتنی سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، لیکن آج وہ زمانہ آ گیا جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ شرک کریں گے مگر ان کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ شرک کی چال چیونٹیوں کی چال سے بھی زیادہ باریک ہوگی، مطلب یہ ہے کہ بے آواز ہوگی۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا مانگنے کا تعلق پروردگار سے ہوتا ہے، جس چیز کی امید اللہ سے ہوتی ہے، غرض کے جن چیزوں کے مانگنے کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اگر وہ چیز کسی انسان سے مانگے تو یہ شرک ہے۔ اگر کسی بت یا کسی بزرگ کے قبر کے پاس جا کر کچھ مانگے تو یہ شرک ہے، یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے، کسی کو عالم الغیب مانے، کسی کو حاجت روا مانے، کسی کو مشکل کشا مانے، کسی کو اولاد دینے والا مانے، کسی کو بگڑیاں بنانے والا مانے، یہ سب شرک میں داخل ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اگر یہ بات کہہ دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا کہ شرک صرف اسی کا نام نہیں کہ بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے یا دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جائے، بلکہ شرک نام ہے ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانے کا۔ اس سے بڑھ کر اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ آج کے دور کا مشرک
پہلے کے دور کے مشرک سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے، تو یہ بات بے چانا ہوگی قرآن کریم نے کیا ایک اچھے انداز میں اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ مکہ کے لوگ شرک کرتے تھے، مگر جب کشتی بھور میں پھنسنے لگتی تھی تو وہ اس وقت اللہ کو پکارتے تھے اور اسی کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرتے تھے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی ان کی کشتی کو خشکی کی طرف لے آتا پھر وہ شرک کرنے لگتے تھے، بتوں کے پوجا کرنے لگتے تھے۔ افسوس صد افسوس آج کے ان نام نہاد مسلمانوں پر جو شرک میں اتنے سخت ہو گئے ہیں، جو ڈوبتی ہوئی کشتی پر بیٹھ کر کہتے ہیں معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایسی چیزوں کو پکارے جو ہم کو نہ نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس ذات کے علاوہ، اس وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی ذات نفع نقصان کی مالک نہیں۔ اے مسلمانوں، آج تم دنیا بھر کی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ قرآن کے اندر شرک کرنے والوں کی کتنی سخت وعید آئی ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو بالکل نہیں معاف فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دیں گے، اور جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑے گناہ کے ارتکاب کیا۔ مطلب یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کے کرنے والے کو کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھی نیک اعمال کو ضائع کر ڈالیں گے۔ توحید عظیم پیغام ہے جس کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، جن کا مقصد صرف ایک تھا کہ دنیا کو غیر کے در سے ایک خدا کے سامنے جھکائے اور لوگوں کو بتلائے کہ اللہ ایک ہے، جو مان لے وہ نیک ہے۔ یہ ایک والا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سنایا، حضرت زکریا علیہ السلام نے آرے کے نیچے پڑھا، حضرت جرجیس علیہ السلام کو اسی ایک کے لیے قتل کیا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر کھا کر اس کو یاد کیا، حضرت خبیب نے دہکتے ہوئے انگاروں پر اس کو یاد کیا۔ اسی اعلان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی۔ خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لقد رضیت فی اللہ وما اوذی الیہ احد مثلی۔ لوگوں، جتنا رائے خدا میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہ ستایا گیا۔ کیوں ستایا گیا؟ اس لیے کہ ان سب حضرات کا کہنا صرف ایک تھا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خدا کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ مخلوق بے شمار ہے مگر خدا ایک ہے، حاجت طلبگار بہت ہے مگر حاجت روا ایک ہے۔ بتلائیے انبیاء اور صحابہ کرام کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے اور انہی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا اسی معبود حقیقی کو مانتے تھے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ خالق و رزاق اللہ ہی کو مانتے تھے۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر اللہ ہی کو مانتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، مشہور صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ عراق وغیرہ کے جنگلوں سے فارغ ہو کر مدائن کے فتح کرنے کے ارادہ کیا، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں دریائے دجلہ پڑتا ہے اور دریا عبور کیے بغیر مدین نہیں پہنچا جا سکتا۔ مگر ادھر اہل فارس نے مسلمانوں کے خائف ہو کر ساحل پر
جتنی کشتیاں تھی سب وہاں سے ہٹا دی تاکہ مسلمانوں کو دریا پار کرنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔ اور اس سال بارش کی زیادتی کی وجہ سے دریا میں طغیانی بہت ہی زیادہ تھی۔ مسلمان یہ حالت دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ اسی حیران و پریشانی کی حالت میں ایک رات امیر لشکر خواب دیکھتے ہیں کہ مسلمان دریائے دجلہ میں داخل ہو گئے۔ امیر لشکر نے صبح کو لشکر اکٹھا کیا اور یوں فرمایا کہ دشمنوں نے دریا کی موشوں میں پناہ لے رکھی ہے اور وہ تم ان پر حملہ نہیں کر سکتے اور وہ جب چاہے تم پر حملہ کر سکتا ہے۔ میرا تو رائے یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دو۔ وہ لشکر بھی تو نبی کی صحبت یافتہ تھا، ان کی نگاہیں اللہ پر ہوا کرتی تھی۔ پورے کے پورے لشکر نے نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ امیر لشکر کے حکم پر لبیک کہا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا۔ 60,000 کا یہ لشکر اپنے گھوڑوں کے ساتھ تیرا کر خیر و عافیت کے ساتھ دریا پار کر جاتا ہے۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلی ہوئی کرامت اور اسلام کے برحق ہونے کی روشن دلیل ہے۔ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، وہ ایمان جس نے بڑے بڑے دشمنان اسلام کے دلوں کو مسخر کر دیا اور مسلمانوں کے تابع بنا دیا۔ آج بھی اس ایمان و یقین کی ضرورت ہے۔ عقل مندی کا دعویٰ کرنے والوں، ایک مولوی صاحب ایک بڑھیا کے پاس سے گزرا کرتے تھے۔ بڑھیا چرخہ سے کاتا کرتی تھی۔ اتفاق سے ایک روز مولوی صاحب نے معلوم کیا بوڑھی اماں صرف چرخہ ہی کاٹتی ہو، کچھ خدا کے متعلق معلوم بھی ہے۔ بوڑھی اماں نے جواب دیا، ہاں میرا خدا وہ ذات ہے جو اس عالم نظام کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ مولوی صاحب نے معلوم کیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ ایک ذات اس عالم نظام کو برقرار رکھے ہوئے ہے؟ بوڑھی اماں نے جواب دیا، ان باتوں کے میرے پاس 2 دلیل موجود ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں سے چرخہ چلا کر کہا، مولوی صاحب دیکھیے، میں اس چرخے کو چلاتی ہوں تو چلتا ہے، میں چلانا چھوڑ دیتی ہوں تو یہ بند ہو جاتا ہے۔ اس چرخے کے اس فعل نے میرے دل میں یہ بات جما دی ہے، جب اتنی معمولی سی شے، اتنی معمولی سی چیز کسی کے چلائے بغیر نہیں چل سکتی تو اتنا بڑا عالم کسی کے چلائے بغیر کیسے چل سکتا ہے، جس میں ان گنت مخلوق رہتی ہے، زمین و آسمان، چاند ستارے، جنات و انسان۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے، وہی میرا خدا ہے، وہی میرا معبود ہے۔ دوسرا دعویٰ میرا یہ ہے، خدا ایک ہے اور وہ بھی میں نے اس چرخے سے سیکھا ہے۔ دیکھو مولوی صاحب، اگر اس چرخے کو 2 آدمی چلانے لگے، ایک ادھر سے چلائے دوسرا ادھر سے چلائے تو یہ چرخہ ٹوٹ پھوٹ کر درم برم ہو جائے گا۔ اسلام کے جیالو، بوڑھی اماں کی سوچ دیکھو، کیسا ان کا ایمان ہوگا۔ گویا بوڑھی اماں نے اپنی باتوں سے قرآن کریم کی 2 آیتوں کی ترجمہ کر دی۔ پہلے آیت تو یہ ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسری آیت یہ ہے، لو کان فیہما آلیہ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر زمین و آسمان میں چند معبود ہوتے تو یہ زمین و آسمان درم برم ہو جاتے، پس اللہ تعالی عرش کا رب ہے جو ہر اس برے وصف سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اپنے وجود میں یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر غور کرو، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اے لوگو، تم دنیا کے فرموں کو دیکھتے ہو، ایک فرمے سے ایک ہی چیز تیار ہوتا ہے۔ اے دنیا والو، تم گلاس کے فرمے سے گلاس ہی نکال سکتے ہو، دوسری کوئی چیز نہیں نکال سکتے۔ پلیٹ کے فرمے سے پلیٹ ہی
تیار ہوتی ہے دوسری کوئی چیز تیار نہیں ہو سکتی. لوٹے کے فرمے سے لوٹا ہی تیار ہوتا ہے, ایک فرمے سے ایک ہی چیز تیار ہوتی ہے. لیکن رب العالمین کے بنائے ہوئے فرمے کو دیکھو, اللہ رب العزت نے ایک فرما بنایا عورت کے اندر اور اس سے طرح طرح کی اولاد پیدا کرتا ہے. فرما ایک ہے, چیزیں مختلف نکل رہی ہے, کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے, ایک ہی فرمے سے کبھی دو پیدا ہوتے ہیں. یہ قدرت کی کاریگری ہے. ان سب چیزوں کا وجود اللہ تعالیٰ پر دلالت کرتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اور ہر ایک فرد بشر پر یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور اسی کی عبادت کی جائے.